السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ معزز اور مکرم حاضرین درس، پردہ نشین خواتین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے اس کے فضل سے 13ویں پارہ کی مکمل سماعت کی ہے، اور ہم نے تراویح میں حافظ صاحب سے 13واں پارہ سنا ہے۔ یاد رکھیں کہ 13ویں پارہ میں تقریباً 3 سورتیں ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ سورہ یوسف کے تعلق سے گزشتہ کل ہم نے بہت ساری باتیں سنی اور جانی تھی۔ آخری بات میں نے کیا بتلایا تھا؟ جی آخری بات میں نے کل کیا بتلائی تھی آپ سب کو؟ جی بادشاہ کا خواب۔ چلیں، یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، تو ان عورتوں نے اسی وقت جو ہے کہا کہ یوسف بے قصور ہیں، قصور دراصل ہمارا ہے۔ اس کے بعد 13ویں پارہ کی ابتدا ہوتی ہے آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 سے۔ اللہ نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ جو آیت ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا ہوں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہوں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ یہ جملہ کس نے کہا اس پر اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے کہ یہ جملہ جو ہے مصر کے بادشاہ کی بیوی کا تھا، اور بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جملہ تھا۔ بہرحال جس کا بھی ہو، لیکن بات بڑی پتے کی ہے۔ وہ اردو میں کہتے کہ خط لکھنے والا جانتا ہے خط میں کیا ہے، تو ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کا نفس کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی، اس کا مزاج کیسا ہے۔ یہاں اللہ نے نفس کی ایک قسم بیان کی ہے، نفس امارہ۔ عام طور سے نفس کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو نفس کی 6 قسموں کا بیان ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ مشہور جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے نفس امارہ، جو انسان کو برائی اور گناہ پر ابھارتا ہے، یعنی اندر سے جو وسوسے آتے نا، انسان کا نفس جو اسے ابھارتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں، جو برائی اور بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد نفس لوامہ، انسان اگر غلطی کر لے، نفس امارہ نے ابھارا اور اس کے بعد انسان غلطی کر لے، تو پھر اس انسان کو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، بہت خراب کیا، نہیں کرنا تھا۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی تیسری قسم جو ہے نفس مطمئنہ، جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان دلاتی ہے۔ ہوتا ہے نا جب ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو طبیعت مطمئن رہتی ہے بڑی، کہ نہیں میں نے بہت اچھا کام کیا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہاں نفس امارہ کا ذکر ہے کہ نفس امارہ جو ہے در حقیقت یہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کی برائی کی پناہ طلب کرے۔ آپ دیکھیں، ہم جمعہ کے دن خطبہ مسنونہ سنتے ہیں نا، امام صاحب کیا کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفسنا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں
اپنے نفس کی شر اور برائی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور دعا بھی کیا کرتے تھے. تو اس لیے چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اللہ سے اپنے نفس کی برائی کی پناہ طلب کریں. اس کے بعد بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکالے گئے تو بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی. آیت نمبر 54 میں بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو باہر لے آؤ جیل سے, میں انہیں اپنا بہت قریبی بنا لوں گا. استخلص لنفسی یعنی میں اپنا بہت قریبی مشیر بنا لوں گا, ساری چیزوں کے مشورے ان سے کروں گا. جب یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی بادشاہ سے تو آیت نمبر 55 میں اللہ نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کہا کہ مجھے مشیر بنانے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, یعنی وزیر مالیات بنا دیجئے, فائنینس منسٹر بنا دیجئے آپ اپنی حکومت میں. میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں ہر چیز کو. سبحان اللہ. انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کے اندر صلاحیت ہو اور مواقع میسر ہو تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے, لیکن اگر ہم سے بہتر کوئی اور ہے تو اس صورت میں ہمیں مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے یہی کہا. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا آیت نمبر 56 میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے کہا کہ یوسف جو ہیں کنویں میں ڈالے گئے بھائیوں کے حسد کی بنیاد پر, وہاں سے نکال کر بیچے گئے, لانے کے بعد جمع ہوئے تو عورتوں نے برائی کی دعوت دی, وہاں سے جیل میں ڈالے گئے اور آنے کے بعد سیدھے خزانے کے مالک بن گئے. اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت ایسے ہی پہنچاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی, اللہ جسے جب جیسے چاہے ویسے نواز دے, اور اللہ نے کہا کہ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کن کو, احسان کرنے والوں کو. اس کے بعد کا واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تخت پر کیسے بیٹھے. اس کی کئی صورت مفسرین نے بیان کی. یا تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا تھا جب یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, کہ یا تو فائدہ پہنچائے گا ہمیں یہ یا بیٹا بنا لیں گے. تو بادشاہ کی وفات کے بعد ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو بطور بیٹا لوگوں نے بادشاہ قبول کر لیا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا, بادشاہ جو تھا جالوت اسے قتل کیا تھا, اس کے بعد اللہ نے انہیں حکومت دی تھی, تو ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے اچھے اخلاق, ان کے مشورے اور ان کے بہترین کردار نے لوگوں کو مجبور کر دیا انہیں حاکم بنانے پر. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں. قحط سالی اب شروع ہو چکی ہے. انہوں نے کیا بتایا تھا کہ بھائی 7 سال خوب کھیتی کرنا, جو کاٹنا اس میں سے تھوڑا ہی نکالنا, باقی ویسے ہی پودوں کو سکھانے کے بعد رکھ دینا, وہ خراب نہیں ہوں گی, 7 سال کھاؤ گے. آزو بازو اگل بگل کے ملک کے لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. ان کے ہاں جب اناج ختم ہو گیا تو اب سارے لوگ مصر کا رخ کرنے لگے. اسی میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ملک فلسطین میں رہا کرتے تھے اس وقت, یعقوب علیہ السلام اس وقت ملک فلسطین میں تھے اور یہ مصر میں تھے, وہاں سے بھائی آتے ہیں. کتنے بھائی آتے ہیں؟ 10 بھائی. آنے کے بعد جو ہے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوسف نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ یوسف کو نہیں پہچان پائے کہ یہی ہمارا بھائی ہے. اور یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنایا تھا کہ جو آدمی آئے گا اسے ایک اونٹ پر گلہ لاد کے دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. ہو سکتا ہے مالدار لوگ 4-5 اونٹ لے کر کے آئے اور لے جانے کے بعد غلہ جمع کر لیں, پھر اسے مہنگی قیمت میں بیچیں. تو یوسف علیہ السلام کی یہ سمجھ تھی, یہ حکمت تھی, یہ دانائی تھی جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا, تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو بلایا. جب یہ بھائی پہنچے وہاں پر تو اللہ اکبر, یوسف علیہ السلام کے پاس ان لوگوں نے گلے کا مطالبہ کیا کہ بھائی ہم ملک فلسطین سے آئے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کی, اور ہمارے گھر کے لوگ پریشان ہیں, ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں گلہ عطا کیجئے. یوسف علیہ السلام نے دے دیا اور کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے, اس بار آنا تو اپنے بھائی کو لے کر کے آنا.
ورنہ تمہیں گلہ نہیں دیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اور کام کرنے والوں سے کہا کہ ان کا جو سامان ہے ان کے اونٹ پر لاد دو. جب یہ گھر پہنچے تو کہا, آیت نمبر 61 سے 65 میں اللہ نے ذکر کیا کہا, فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا. کہا کہ ابا ہم گئے تھے تو ہمیں سامان نہیں ملا ہے. مطالبہ یہ کیا گیا کہ اپنے ایک اور بھائی کو لے کے آنا, تو آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجئے, اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تمہارے بھائی کے متعلق میں تم پر بڑا امین تھا, امانت دار تھا, تمہاری بات میں نے مان لی, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تو جان لو اللہ بڑی حفاظت کرنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. کہا جب سامان کھولا ان لوگوں نے تو دیکھا بھائی وہاں منع کیا گیا تھا اور یہاں تو سامان لوٹا دیا گیا ہے. کہا ابا دیکھیے یہ سامان ہمیں مل گیا ہے, دوبارہ جب ہم جائیں تو ابا ہمیں جو ہے اللہ اکبر ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں ورنہ ہمیں گلہ نہیں ملے گا. اب دیکھیے اللہ اکبر, اب جب دوبارہ گلہ ختم ہوا لینے کے لیے بڑھے تو ابا کے سامنے کہا کہ ابا آپ بنیامین کو بھیجیے, ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا, آیت نمبر 66 میں اللہ نے ذکر کیا, کہا قال لن ارسلہ معکم حتی توتون موثقا من اللہ لتأتننی بہ. کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو درمیان میں رکھ کے پختہ وعدہ نہ کر دو, ہر حال میں تم بنیامین کو واپس لے کر کے آؤ گے. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہر حال میں بنیامین کو واپس لے کر کے آئیں گے. وہاں پہنچے, جب وہاں پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی, کہا کہ جب جانا تو ایک ہی دروازے سے نہیں جانا, سب الگ الگ دروازے سے جانا. واقعی اب ایک باپ کے 11 بیٹے جوان ہٹے کٹے خوبصورت بہترین ہو تو لوگوں کی تو نظر بد لگے گی ہی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے, مفسرین نے اس نقطے کو بیان کیا ہے, کہا الگ الگ دروازے سے جانا. وہ الگ الگ دروازے سے جب پہنچے تو کہا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی اور کہا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دیتے اور کہتے ہیں انی انا اخوک, میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, گھبراؤ نہیں. ان لوگوں نے جو بھی برا کیا ہے نا اس کے بارے میں گھبراؤ نہیں, لیکن میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اب سوال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھے تو کیسے رکھے, بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس رکھے تو کیسے رکھے. اگر بتائیں گے کہ بھائی میں یوسف ہوں تو معاملہ بگڑ جائے گا. کہا اچھی بات ہے. اس دور میں مصر کے قانون میں یہ تھا کہ جو آدمی کوئی چیز چوری کر لے تو 1 سال تک اس نے جس کا سامان چرایا ہے اس کی خدمت کرنا پڑتا تھا, 1 سال تک. اب جب سب کو اناج دے دیا گیا, ان کے جانوروں پر لاد دیا گیا, وہ بڑھے جیسے, تو بادشاہ کے جانب سے ایک اعلان کرنے والے نے کہا اے تمام لوگوں جو آئے ہو سب کو, تم سب چور ہو, تم میں سے کسی نے چوری کیا ہے. تو یہ پلٹے, کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم غریب محتاج یہاں اناج لینے آئے, زمین میں فساد کرنے نہیں, ہم نے کیا چرایا ہے بتاؤ. کہا کہ بادشاہ کا جو وزن کرنے کا پیمانہ ہے جس سے وزن کیا جاتا ہے وہ چوری ہو گیا ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. کہا ہم نے نہیں لیا ہے. بولا نہیں ٹھیک ہے. کہا کہ یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے سامان میں نکل جائے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پہلے وعدہ لے لیا, کہا کہ جس کے سامان میں ہوگا وہی اس کا بدلہ ہوگا, یعنی وہ 1 سال خدمت کرے گا بادشاہ کی. جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کا سامان سب سے آخر میں چیک کیا گیا, بھائیوں سے شروع ہوا. جیسے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ پیالہ بنیامین کے سامان میں ہے اور یہ یوسف علیہ السلام نے رکھوا دیا تھا کسی کو کہہ کر کے. اب کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے بھائی کے سامان میں نکلا ہے. تو ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت لگائی, کہا اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی بہت پہلے چوری کی تھی. بچپن کا ایک واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے خالہ کے گھر گئے تھے غالباً یا کسی رشتہ دار کے ہاں, وہاں چمڑے کا ایک بیلٹ چوری ہو گیا تھا تو یہ الزام ان پر لگا دیا گیا تھا. اسی کو سامنے رکھ کے ان بھائیوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی, اس نے کیا تو کیا کیا. اس کے بعد جیسے یہ بات ہوئی تو بھائیوں نے کہا کہ ابا کو تو ہم نے وعدہ دیا ہے بھائی کہ بنیامین کو چھوڑ کے آئیں گے نہیں. لگے منت سماجت کرنے یوسف علیہ السلام کے سامنے, کہا کہ نہیں آپ اسے چھوڑ دیجئے, ہم 10 بھائی ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. تو یوسف علیہ السلام کہتے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ہمارا سامان جس نے چرایا ہے ہم اسی کو رکھیں گے,
اگر دوسرے کو پکڑ لیا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا اس کے اوپر. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو ایسے ہی ان کے بھائی کے قریب کر دیا. یا اللہ یا اللہ. اب مسئلہ کیا تھا؟ ان 10 میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں یہیں رہوں گا, یہاں سے تو جاؤں گا نہیں, تم لوگ ابا کے پاس جاؤ, جا کر کے بتا دو ان کے بیٹے نے چوری کیا ہے, ہاں اگر ابا اجازت دے تو میں گھر آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. جیسے یہ پہنچے باپ کو بتایا, ساری باتیں بتا دی. اللہ اکبر. تو ان لوگوں نے کہا کہ ابا آپ اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس میں ہم گئے تھے, یا اس بستی میں جا کر کے پوچھ لیجئے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر جیسے گھر پہنچے یہ لوگ, باپ کو خبر دے دی تو یعقوب علیہ السلام کی حالت اور بگڑ گئی. کیوں؟ پہلے تو صرف یوسف کو کھویا تھا, اب بنیامین بھی گیا, اور ان 10 میں سے جو بڑا تھا وہ بھی لوٹ کر کے نہیں آیا. 3 بیٹوں کو اس باپ نے کھو دیا. اب بڑی تکلیف میں ہے. بیٹوں نے جب کہا کہ ابا آپ یوسف کو یاد کر کر کے اتنا روتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے تکون من الحالکین, آپ ہلاک ہو جائیں گے, تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بھائی وہ باپ ہے. آج ہمارے یہاں ماں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, ماں کے متعلق باتیں کی جاتی ہے, باپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. واللہ باپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. وہ باپ اپنے بیٹے کو یاد کر کے اتنا روتا ہے کہ بیٹے کہتے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی تکلیف اپنی پریشانی یہ اللہ سے بیان کرتا ہوں, اور اللہ سے مجھے جس چیز کی امید ہے وہ تم نہیں جانتے. واللہ میرے بھائی اپنے باپ کی قدر کرنا سیکھ لو. اللہ کے واسطے اپنے باپوں کی قدر کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. یہ وہ سائبان ہے, یہ وہ چھت ہے کہ ہمارے سر پر ہو تو دنیا کی ساری مصیبتیں ہمیں ہیچ نظر آتی ہے. رات دن مشقت محنت تکالیف برداشت کر کے وہ باپ ہماری پرورش کرتا ہے, اور جب ان ہڈیوں میں طاقت آتی ہے ہم اس باپ پر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. قسم خدا کی کہتا ہوں پوری زندگی اگر ہم نے اپنے باپ کے قدموں کو دھو کر کے بھی پیا تو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے. اللہ اکبر. دوبارہ بھائی تیسری مرتبہ سیدنا یوسف کے پاس پہنچتے ہیں, بڑی عاجزی اور انکساری سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ, ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, ہم حقیر سی پونجی لے کر کے آئے ہیں, لہذا ہمیں تول کر کے پورا بدلہ دے دو. ادھر بیٹوں کو بھیج دیا. اپنے گھر میں موجود اپنے گھر کے لوگوں سے سیدنا یعقوب کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے بوڑھا نہ کہو یا کھوسٹ نہ کہو تو میں تمہیں بتلاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. واللہ یہ باپ کی محبت ہوتی ہے بھائی. ہمارے ماں باپ کی باتیں, ان کے فیصلے وقتی طور پر ہمیں غلط نظر آتے ہمارے حق میں, لیکن اللہ کی قسم کائنات کا کوئی باپ کوئی ماں اپنے اولاد کے دشمن نہیں ہوتے. ان کو دشمن نہ جانو, دشمن نہ سمجھو. کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اگر تم مجھے بوڑھا نہ سمجھو یا تم مجھے جو ہے خوسٹ نہ کہو. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. کہا انا یوسف, میں یوسف ہوں, اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جب بھائیوں کو پتا چلا کہ جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی, تو ان لوگوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإنا كنا لخاطئین. کہا بلا شبہ آج اللہ نے تمہیں مقام دیا اور ہم گنہگار ہیں. ہم کیا ہیں؟ گنہگار ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, اللہ تمہیں بخش دے, اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میرے بھائی یقین جانو, باپ کے بعد
انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے بھائی کی ہے. اپنے بھائیوں کی قدر کرو. اگر بڑے ہیں تو ان کا احترام کرو, اگر چھوٹے ہیں تو ان سے محبت کرو. واللہ یہ بھائی, یہ بہنیں, یہ رشتہ داریاں, یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کے ساتھ خیر کے معاملات, ان کے ساتھ بھلائی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. آج ہم غیروں کو اپنا بھائی بناتے ہیں, غیروں کو اپنی بہن بناتے ہیں. سگے بھائی بہن سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. اب بتاؤ, کیا ہم میں سے کسی کے بھائی نے اسے کنویں میں ڈالا ہے, اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کے بھائی نے اسے اس کے باپ سے جدا کیا ہے, اس کی ماں سے جدا کیا ہے؟ نہیں. پھر اپنے بھائیوں سے اتنی تکلیف کیوں, اپنے بھائیوں سے اتنی دشمنی کیوں, اپنے بھائیوں سے اتنے معاملات خراب کیوں؟ یوسف علیہ السلام, یہ تفسیر پڑھنے اور سننے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے کانوں کو مزہ پہنچا لیں, اپنے مزاج کو فریش کر لیں, خوش کر لیں. نہیں, مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. جاؤ, جا کے اپنے بھائیوں کو معاف کرو, اپنے بہنوں کو معاف کرو, اپنے تعلقات ان سے ٹھیک کرو, اپنے معاملات ان سے درست کرو. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, کہا اللہ مجھے اور تمہیں معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر اپنی قمیص اتار کے دی, کہا جاؤ بابا کے چہرے پہ یہ ڈال دینا, ان کی روشنی واپس آ جائے گی. بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کے پہنچے, بابا کے چہرے پر ڈالا تو بابا کی روشنی واپس آ گئی. یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ پورے خاندان کو لے کر کے آؤ. یہ 11 بھائی, ماں باپ, بہنیں سب پہنچے. یوسف علیہ السلام مصر کی سرحد پر پوری لشکر کو لے کر کے آتے اپنے والد کے استقبال میں. یا اللہ, اپنے والد کے استقبال میں آتے ہیں, اور یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اونچی جگہ پر بٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں. یہ وہی خواب ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند, سورج اور 11 ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. کہا ابا میں نے جو اس سے پہلے خواب دیکھا تھا یہ وہی خواب ہے جسے اللہ نے سچ کر دکھایا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی, اس دور میں اللہ نے انسانوں کے لیے عظمت اور تعظیم کا سجدہ جائز قرار دیا تھا. اس بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سجدے کا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ حکم دیا گیا ان کے سجدے کا. وہ تعظیمی سجدہ ان کی امت میں جائز تھا, ہماری امت میں جائز نہیں ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے دیکھا ہے کہ حرا کے بادشاہ, ان کے لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدے کیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, مجھے سجدہ نہیں کرنا. میرے بھائی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ یاد رکھیں میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. اللہ کے نبی کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, جن رشتہ داروں نے, جن خاندان والوں نے بڑا ظلم کیا تھا, اللہ کے نبی کو طاقت تھی کہ انہیں قتل کر سکتے تھے, ان سے بدلہ لے سکتے تھے. یوسف علیہ السلام کی کردار کو دیکھیں, اللہ کے نبی نے وہی کردار ادا کیا اور کہا کہ مکے کے لوگوں جاؤ, تم آزاد ہو, آج تمہارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. اس کے بعد میرے بھائی سورۃ الرعد کی شروعات ہوتی ہے. سورۃ الرعد یہ مکہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد کے اندر گاہے بگاہے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 2 سے 4 تک پڑھیے, پھر آیت نمبر 8 سے 11 تک پڑھیے, اور اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر کے 13 تک پڑھیے, اور آیت نمبر 15 پڑھیے. اس میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ سجدے کی آیت تھی جو تیسری رکعت میں حافظ صاحب نے سجدہ کیا. اللہ نے کیا کہا, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اللہ اکبر. کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے, جتنی مخلوقات ہے, یا تو وہ راضی ہو کر کے یا ناپسندیدگی کے باوجود اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سورۃ الرعد یہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی. اللہ نے اہل مکہ کو بتایا کہ آسمان کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے پیدا کیا, زمین میں کیا اگنے والا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے, یہ بارش
اللہ نے برسائی ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اللہ نے چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا, اللہ نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا, اللہ نے دریا پر کشتیاں تمہارے لیے چلائیں. ساری نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اور زمین کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہیں, یہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں, یہ اللہ کی بندگی کرتی ہیں. میرے بھائی ذرا بتائیے وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا, اتنی نعمتوں سے نوازا, وہ انسان اللہ رب العالمین کے سجدے سے کتراتا ہے, وہ اللہ کے سجدے سے دور بھاگتا ہے. اللہ میرے بھائیو یاد رکھو, آج اللہ نے موقع دیا ہے دنیا میں رب کے آگے جھک کر کے سجدے کر لو, ورنہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اللہ نے کہا کہ پنڈلی ظاہر کی جائے گی, لوگوں کو کہا جائے گا کہ آج سجدہ کر لو. اللہ نے کہا کہ وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے, جھکی ہوئی اللہ کو سجدہ کر رہی. وہ الگ بات ہے کہ ان کے سجدے, ان کی عبادت اور ان کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں, ورنہ کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہے. اس کے بعد میرے بھائی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 20 اور 22 پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے متقین کے 8 صفات کا تذکرہ کیا, یعنی یہ صفات جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ متقی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کے 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ نے کہا جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. متقی وہ ہے جو وعدہ پورا کرے, وعدہ خلافی نہ کرے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ متقی ان رشتوں کو جوڑتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیں, رشتہ داریاں ہمارے رشتہ دار یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک امانت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں, تعلقات توڑ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. اللہ نے کہا جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو تمہیں کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے کہا کہ متقی وہ ہے کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا متقی ہے. کہا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. متقیوں کی تیسری صفت بیان کی, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کہا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. چوتھی صفت. پانچویں صفت اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. چھٹی صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, اللہ اکبر. اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو کبھی چھپا کر کے اور کبھی اعلانیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں, برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے. آج ہمارے معاشرے میں یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے جو کہتے ہیں نا ٹیٹ فور ٹیٹ, جیسے کو تیسا نہیں. اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ کوئی برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. یہ اہل تقوی کی صفت ہے. اس کے بعد اللہ نے بدبخت لوگوں کی 3 علامتیں آیت نمبر 25 میں 25 میں بیان کی. کہا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اللہ نے کہا کہ بدبخت وہ ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے, وعدوں کو توڑنے والا کہا یہ بدبخت ہے. کہا اور یہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے اور زمین میں فساد مچانے والے یہ بدبخت ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد مختصراً ہم آگے چلتے ہیں. ابتدا ہوتی ہے میرے بھائی سورہ ابراہیم کی. سورہ ابراہیم قرآن مجید کی بہترین اور عظیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 10 اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالی نے جو وہاں مکے کے لوگ رہنے والے تھے
ان کے کچھ اعتراضات اور شبہات کو اللہ نے بیان کیا اور اس کا جواب دیا. اللہ نے کیا کہا؟ وہ کہتے تھے قالت رسلہم افی اللہ شک، رسول نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بعد کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہا کہ اس دور کے لوگ کہا کرتے تھے تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو. آج بھی ہم کہتے کہ رسول نور ہے، ہماری طرح بشر تھوڑی ہے. ہم کہتے ہماری طرح بشر نہیں ہے. اور مشرکین کہا کرتے تھے تم تو ہمارے طرح انسان ہو، ہم تمہاری کیوں سنیں، ہم تمہاری کیوں مانیں. اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نبی نور ہے، نبی کیا ہے؟ بشر نہیں. نبی کیا ہے؟ بشر نہیں ہے، نبی نور ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم ان معبودوں سے رک جائیں جن کی ہماری باپ دادا تقلید کرتے اور جن کی عبادت کیا کرتے تھے. تو کہا اللہ نے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. تو رسولوں نے جواب میں کہا ہاں بھائی ہم تمہارے ہی طرح انسان ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے، اللہ جسے چاہے نبی بنائے، اللہ جسے چاہے رسول بنا دے. تم کون ہوتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے فضل کو تقسیم کرنے والے اور بانٹنے والے. اس کے بعد میرے بھائی اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک بڑی اہم بات کا تذکرہ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. آیت نمبر 27 اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ کہہ رہا ہے، ذرا اس کو غور سے سمجھے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. کیا اس سے مراد ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بڑی بہترین آیت ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کس بات پر ثابت قدم رکھے گا؟ اس کی تفسیر اگر دیکھی جائے احادیث کی روشنی میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اہل توحید ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں موت سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے گا. جب وہ قبر میں جائیں گے اللہ وہاں بھی فرشتوں کے سوال پر ثابت قدم رکھے گا. اور یہ جب بندہ قیامت کے دن حشر میں جائے گا اللہ اسے وہاں بھی ثابت قدم رکھے گا اس کی بات پر. اللہ اکبر. یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے میرے بھائی. یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے کہ انسان دنیا سے جاتا رہے اور اس کی وہ دنیا میں اگر توحید پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے میرے بھائی. ایسے ہی سورہ ابراہیم میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی. جیسے آیت نمبر 7 اگر ہم پڑھیں، تھوڑا پیچھے چلتے آیت نمبر 7 پڑھیں تو اللہ نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے برکت کا فارمولا بتایا ہے. ہم کہتے ہیں نا بہت کما رہا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو ہم نے تمہیں رزق دیا نا اس رزق کو لے کر تم مطمئن ہو گئے اور اللہ کا شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا. شکر گزاری یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اگر دل ہمارا اللہ کی نعمتوں پر مطمئن ہو جائے، شکر گزار ہو جائے تو یقین جانیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ لوگوں کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے، شکر گزاری نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے. ایک وادی ملتی ہے کہتے نہیں ایک اور سونے کی وادی چاہیے، ایک سونے کی وادی مل گئی کہتے ایک اور چاہیے. اللہ نے کہا نہیں، ہم نے بندے کو جو دے دیا نا اس پر مطمئن ہو جائے اور اللہ کا شکر گزار اگر ہو جائے. اور شکر گزاری کا مظہر کیا ہے، کیسے پتا چلے بندہ شکر گزار ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کے دین پر اس کے دیے گئے مال کو خرچ کرے. کہا کہ بندہ شکر گزار ہو جائے تو ہم اس کی نعمت، اس کو دی گئی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو پھر جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک پاکیزہ درخت اور ایک خبیث درخت کی مثال بیان کی ہے. وہ پاکیزہ درخت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے.
اور وہ خبیث درخت کیا ہے؟ شرک ہے میرے بھائی. اللہ نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے زمین میں ایک پودا گاڑ دیا, زمین میں وہ پودا مضبوط ہو گیا, اب اس کے تنے آسمان کو چھوتے ہیں اور ہمیشہ بندہ اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتا ہے. لا الہ الا اللہ ہے. ہم نے اگر اپنے دل میں اسے بٹھا لیا اور اس اعتقاد کو پختہ کر کے کبھی شرک نہ کیا تو لا الہ الا اللہ سے فائدہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور اس کے پھل ہم آخرت میں جنت کی صورت میں کھائیں گے. اور اللہ نے کہا کہ شرک کی مثال ایک برے درخت کی طرح ہے کہ جو زمین میں گاڑ دی گئی, وہ پودا بڑا تو ہوتا ہے لیکن قرار نہیں پاتا, کبھی ہوا کا جھونکا اسے ادھر لے جاتا ہے, کبھی ہوا کا جھونکا اسے ادھر لے جاتا ہے, اور کبھی وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ کو کیا کہا کہ بہترین اور مبارک جو ہے کہہ لیجئے کہ ایک درخت ہے. اس کے بعد اللہ نے ظالموں کے بارے میں کہا. میرے بھائی چند ایک باتیں ہیں اس کو مکمل کر لیتے. سب سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے ظالموں کے بارے میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. کہا کہ اللہ کو غافل نہیں سمجھو, اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے اور اللہ نے انہیں مہلت دے کے رکھی ہے. ایک واقعہ ہے, آپ سننا چاہیں گے؟ سنیں گے تو بولتا ہوں میں. ایک واقعہ ہے, کچھ دن پہلے ریاض شہر سعودی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں اللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائی ہم نے کسی پر رتی برابر بھی ظلم کیا نا, چاہے اپنی زبان سے, چاہے اپنے ہاتھ سے, چاہے اپنے عہدے اور اثر و رسوخ سے, اللہ کے واسطے اس سے معافی مانگ لیجئے. اللہ ظالم سے غافل نہیں. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی شہر ریاض کے اندر رہتا تھا, حقیقی واقعہ, اخبار میں چھپا ہوا یہ واقعہ. بوڑھا آدمی شہر ریاض میں رہتا تھا, تو اس کے زمین کو ایک طاقتور آدمی نے ہڑپ کر لیا اور اس کے جھوٹے پیپرز بھی بنوا لیے اور جھوٹے گواہ بھی لے آیا. اب معاملہ کورٹ میں پہنچا. بھائی اس نے کہا میری زمین ہے, اس نے کہا نہیں میری زمین ہے. اچھی بات ہے. کورٹ میں معاملہ پہنچا تو حکومت کہیں کی بھی ہو ثبوت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. قاضی صاحب نے پوچھا بوڑھے آدمی سے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہا نہیں, میرے باپ دادا سے یہ زمین مجھے ملی ہے, میں جانتا ہوں یہ میری زمین ہے. کہا تمہارے پاس؟ کہا یہ ورق پیپر ہے میرے پاس, زمین کی زمین میری ہے اور یہ دو گواہ بھی ہیں. اللہ اکبر. قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب جب فیصلہ ہو گیا تو کورٹ سے جو عدل کا پیپر ملتا ہے اس پر سائن کرنا ہوتا ہے. قاضی نے بوڑھے کو بلایا تو بوڑھے نے سائن کرنے سے پہلے کہا اللہ کی قسم یہ زمین میری ہے, یہ شخص بھی جانتا ہے اور یہ جھوٹا ہے, یہ پیپر جھوٹی اور اس کے دونوں گواہ جھوٹے. سائن کیا, پیپر پاکٹ میں رکھا, کورٹ سے باہر آیا. سعودی عرب میں خاصیت ہے بھائی, آپ کو مسجد تلاشنے کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر جگہ آپ کو مساجد میں, ایون کورٹ کے باہر, ہمارے یہاں طائف میں جہاں میں مترجم ٹرانسلیٹر تھا, میں طائف کا ہائی کورٹ میں مسجد کے باہر سامنے مسجد تھی. وہ بیچارہ بوڑھا پاکٹ میں پیپر لیے مسجد سے نکلا, کورٹ سے نکلا اور مسجد میں داخل ہوا, وضو کیا. غریب آدمی, اس کی وہی پونجی تھی, لوگوں نے ہڑپ لیا. ہم نے کتنوں کے حق مارے ہوں گے, کتنوں پر ظلم کیا ہوگا, کبھی ہم نے سوچا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ان کی رات بھر کی نیندیں حرام ہو گئی. میرے بھائی کبھی ہم نے سوچا؟ ہمارے ظلم کی وجہ سے. کہا اس بوڑھے نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مجھے انصاف چاہیے, اللہ مجھے تجھ سے انصاف چاہیے, آج چاہیے, ابھی چاہیے. دعائیں کی, گھر گیا, پیپر نکال کے رکھا اور بستر پر پڑ گیا بیچارہ. تھوڑی دیر کے بعد محلے میں آواز دی گئی کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دوڑو مدد کرنی ہے. بوڑھا آدمی دیندار تھا بیچارہ, نکلا چلو دیکھوں کیا ہوا. دیکھتا ہے اس کی زمین کے پاس ایک گاڑی پلٹی ہوئی ہے. گاڑی کس کی ہے؟ وہ ظالم کی ہے جس نے ظلم کر کے اس کی زمین چھین لی تھی. وہ خوشی کے مارے زمین کے راؤنڈ لگا رہا تھا. حادثہ ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے دونوں گواہ اسی حادثے میں اسی زمین کے پاس وہیں مر گئے. اللہ نے اس کی دعا اسی وقت قبول کی. اللہ مظلوم کی دعا
رائے گاہ جانے نہیں دیتا. حدیث کے الفاظ ہے اگر مظلوم گنہگار بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا ہے. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنی چاہیے. شام ہوا, اس آدمی کی بیوی آتی ہے پیپر لے کے, کہتی یہ زمین یہ سب تمہارا, یہ سب ہم جانتے تھے, میرے شوہر نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا, اللہ نے اسے اس کا بدلہ دیا. اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے میرے بھائی, اللہ ظالم کو بھی دیکھ رہا, اللہ مظلوم کو بھی دیکھ رہا. اس کے بعد سورہ ابراہیم کے آخر میں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان کی گئی, آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک. انشاءاللہ اس پر ہم اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کل بات کریں گے, تھوڑا تفصیل طلب ہے, انشاءاللہ آئندہ کل بات کریں گے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر ایک پر ہر قسم کے ظلم کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری زبانوں کو, ہمارے ہاتھوں کو, ہمارے دلوں کو دوسروں پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں ایمان و صحت کی زندگی عطا فرما دے. اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو چکے ہیں اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.